صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو شیطان محمد کو السلام علیکم۔ آپ تمام کو مرشد پاک کا جشن شاہی مبارک۔ میں آپ کو ایک چیز سے شروع کروں، پھر آگے بات کنٹینیو کروں گا کہ اس وقت ملک میں کرونا نامی وبا جو کہ پچھلے سال سے جاری ہے، اس کے اوپر مختلف مکاتب فکر کی مختلف مذاہب کی اپنی اپنی آراء ہیں۔ ہر قسم کا مولوی اس پہ اپنی آراء رکھتا ہے، ہر قسم کے پیر اپنی آراء رکھتے ہیں اس پر، لیکن ہمیں دیکھنا اور سوچنے کا موقع نہیں مل رہا الگ سے کہ اصل میں یہ ہوا کیا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے جو گدی نشین یا کشمیر جو دوستوں کی مانند ہیں یا جن سے رابطہ ہے، کچھ کہتے ہیں کرونا واقعی میں اللہ کی طرف سے عذاب ہے، کچھ کہتے ہیں یہ اس دنیا کا تیار کردہ کوئی وائرس ہے۔ اسی طرح جو علماء دوستی کی مانند یا کسی معرفت رابطے میں ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کرونا وبا ہے لیکن خود ساختہ ہے، یعنی کہ تیار کرتا ہے۔ میں ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ اس پر دربار گوھر شاہی کے رہنے والوں کا کیا موقف ہے۔ ہر کسی نے اپنا اپنا موقف دیا ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی آراء ہے۔ ہم دربار گوھر شاہی والوں کو کیا آراء ہے اس میں؟ دیکھیں، میں صرف پاکستان کی بات کروں گا، باہر کی نہیں کروں گا، باہر پاکستان سے، کہ پاکستان میں موجود تمام مساجد، پاکستان میں موجود تمام مساجد کی مساجد مسجد نبوی سے افضل نہیں ہے۔ پاکستان میں موجود جتنی بھی مساجد ہیں وہ کسی بھی فرقے سے ہوں، کسی بھی مسلک کی نمائندگی کرتی ہوں، کسی بھی سلسلے کی نمائندگی کرتی ہوں، وہ مسجد نبوی سے افضل نہیں ہے۔ اسی طرح پاکستان میں موجود جتنے دربار ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، جتنی امام بارگاہیں ہیں، یہ تمام کے تمام خانہ کعبہ سے افضل نہیں ہیں۔ میں پھر دہراؤں کہ پاکستان میں موجود جتنے دربار، جتنی خانقاہیں، جتنی امام بارگاہیں ہیں، یہ خانہ کعبہ سے افضل نہیں ہیں۔ جب نہیں ہے، اس لفظ کو سنیے گا کہ نہیں ہے، جب وہاں پر SOP کا خیال رکھا جا رہا ہے تو ہم کس کھیت کی مولیاں ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ جب اللہ کے گھر میں احتیاط کی جا رہی ہو، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں احتیاط کی جا رہی ہو، تو تم اپنے گھر میں بے درے کیسے گھوم رہے ہو؟ اگر تمہارے دل میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی احترام ہے تو اسی احترام کو فالو کرتے ہوئے اپنی مسجدوں کا بھی خیال کرو، اپنی درگاہوں کا بھی خیال کرو، اپنی خانقاہوں کا بھی خیال کرو۔ یہ تمام کے تمام وہاں سے افضل نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا سمجھنا چاہیے کہ وہاں پر بھلے ہی وہ غیر مقلد ہیں، ان کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے مختلف ہے، لیکن بہرحال ڈیوٹی تو اللہ نے انہی کی لگائی ہے نا وہاں۔ تو جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اجمی ہو کے عربیوں کو فالو کریں۔ فی الحال
کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ڈیوٹی ان کی ہے. ایک بات یہ اگر سن لیا ہے تو ابھی سے 3 دن فٹ پہ ہو جاؤ یا مجھے بھی شرمندہ کرو گے. اندر جگہ کم پڑ جائے تو باہر چلے جائے. تمام دوست 3 دن چھٹی کے فاصلے پر تشریف رکھیں. اب میں آپ کو مطمئن کرنے والی بات بھی سنا دیتا ہوں. دیکھیں کہ جتنے بھی دربار ہوتے ہیں، جتنے بھی مساجد ہوتے ہیں، یا جتنی بھی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، یہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے. جب ہم ان مسجدوں میں، درگاہوں پہ، عبادت گاہوں میں ذکر کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو فرشتے یہاں پر نور برساتے ہیں. رحمانی فرشتے آتے ہیں جو آپ کے اندر سے ہو کے چلے جاتے ہیں. آپ کے اندر کی جسمانی و روحانی بیماریاں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور شفا چھوڑ جاتے ہیں. جو بیماری رب تعالیٰ کی طرف سے لکھی گئی ہے اس کے قریب تو فرشتہ گھومتا بھی نہیں، لیکن جو بیماری شیطانوں کی طرف سے آپ کے جسم میں داخل کی گئی ہو، وہ جسمانی ہو یا روحانی، اس کو وہ فرشتے لے جاتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آتے ہیں آپ بیمار، جاتے ہیں تندرست، جاتے ہیں تو اسی جگہ ہے نا جہاں سے بیمار ہوئے تھے. آپ جب بیماری کی صورت میں آئے، آپ نے محفل اٹینڈ کی، عبادات کی، نمازیں پڑھی، ذکر و فکر کیا، آپ کے اندر سے وہ بیماری ختم ہو گئی. لیکن جب آپ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اسی مقام پہ جا کے ٹھہرتے ہیں جہاں سے آپ کو بیماری لگی تھی. تو اس کا حل کیا ہے؟ یا تو یہ ہو کہ سب کچھ ترک کر کے درباروں میں بیٹھ جایا جائے، مسجدوں میں بیٹھ جایا جائے، کہیں جائے نکلا ہی نہ جائے، یہیں پہ عبادت کرتے رہیں، جو زندگی لکھی گئی کھانا پینا بسر ہوتا رہے. یا تو یہ رہا دنیا کو ترک کر. نہیں، اگر دنیا میں واپس جا کے کام کاج بھی کرنا ہے تو پھر اس دنیا کے ماحول کو جہاں آپ رہتے ہیں اس ماحول کو اس ماحول میں ڈھال لیں جو آپ کا اندر نورانی ماحول ہے. یعنی کہ اگر آپ کو دنیا میں جانا ہے اور محفوظ بھی رہنا ہے تو جہاں آپ محفوظ سے ذکر اللہ کے ذریعے جہاں آپ جا کے رہیں گے وہاں پہ بھی ذکر اللہ شروع کر دیں. ہو سکتا ہے ایک آپ کی وجہ سے کتنے بیمار شفا یاب ہو جائیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کل بھی میں یہاں پہ جواری ٹائپ کا پروگرام تھا، اس میں اور ابھی بھی میں جوشی کی کتابت میں بہت کچھ سن رہا ہوں. جوشی کی کتابت اچھی ہوتی ہے، کرنی چاہیے. ایمان اس سے مضبوط ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے. یعنی کہ دودھ اس سے گرم ہوتا ہے، چائے نہیں بنتی. چائے بنانے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں درکار ہیں. وہ کیا کہ سرکار کے مرشد کریم کے فرمان کو من و ان ماننا مکمل ایک ریسیپی ہے. من و ان ماننا. اب ہوتا کیا ہے کہ سرکار نے ہمیں فرمایا کہ جب تم اپنی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو ذکر اللہ میں مشغول ہو جاؤ. یہ سرکار ہمیں 30 سال پہلے فرما کے گئے کہ جب تم اپنی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو ذکر اللہ میں مشغول نہ ہونا. یعنی کہ جب تم نمازیں پڑھ چکو تو ادھر ہی بیٹھ کے تیار کی حالت میں بیٹھ کے ذکر اللہ کی محفل کر رہے. ہم نے کیا سنا 30 سال بعد؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ یار نماز پڑھو نہ پڑھو ذکر ضرور کرنا. یعنی کہ وہ پہلا اسٹیپ ہم نے اڑا دیا کہ یار کچھ کرو نہ کرو ذکر ضرور کرنا ہے. اب جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو ہم ان کو تعلیم کیا دیں گے؟ یار جب بھی ٹائم ملے نا
5 منٹ کے لیے ذکر ضرور کر لینا. کچھ کرو نہ کرو، کچھ کرو نہ کرو، کسی بھی ٹائم پہ 5 منٹ کے ذکر اللہ کرو. یعنی کہ جس طرح سے ہم نے اپنے مرشد کی بات کو کاٹا، آگے ہمارے بچے ہماری باتوں کو کاٹ دیں گے. تو اس طرح سے مرشد کریم کی تعلیم مختصر ہونا شروع ہو جائے گی، جس کا اثر بھی مختصر ہو جائے گا. یہ ذمہ داری کن پر ہے؟ یہ ذمہ داری ان ذاکرین پر ہے جنہوں نے 30 سال 40 سال سرکار کے ساتھ گزارے، جو اثاثہ ہیں. کہتے ہیں یہ ہارڈ ڈسکیں ہیں، یہ وہ یوز کیا ہے جو سرکار نے یہاں پر فٹ کر دیے ہیں، لیکن وہ ہارڈ ڈسکیں وہ اثاثے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے نبھا نہیں رہے. جو ان کو صحبتیں دی گئیں اس صحبت پہ عمل نہیں کر رہے، نہ کروا سکیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا شاید ظاہری کردار، شاید ظاہری گفتار، شاید ظاہری کا ایسا عمل ہے کہ جو ان کے قول و فعل میں تضاد پیدا کرتا ہے. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول و فعل میں تضاد نہ رکھیں، جیسے ہیں ویسے دکھیں. آج ہم جس طرح سے ہیں اللہ نے ہمیں پسند کیا ہے، ہمیں اس سے بہتری کی طرف جانا ہے، اس سے نیچے نہیں آنا. یہ سوچے نا کہ ہم جیسے بھی ہوں گے اللہ ہمیں پسند کرے گا. نہیں، ہم جیسے ہیں اللہ نے ہمیں پسند کیا. اب جب ہم بہتر ہوں گے تو اللہ مزید پسند فرمائے گا، اگر نیچے جائیں گے تو اللہ ہمیں پسند نہیں فرمائے گا. واضح طور پر آج کا دن 15 رمضان المبارک کا دن، یہ دن خوشی کا دن کیوں ہے؟ ایک نقطہ دیے جا رہا ہوں کہ یہ خوشی کا دن کیوں ہے، کیونکہ اس دن سرکار شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے میرے مرشد سے ملاقات ہوئی. یہ دن خوشی کا اس لیے ہے کہ اس دن سرکار شاہ صاحب کو ان کے سرکار کی زیارت ہوئی تھی. سرکار میرے سرکار کو ان کے سرکار کی زیارت ہوئی، میرے سرکار کو ان کے سرکار نے گلے لگایا. ٹھیک ہے، میرے سرکار پہ ان کے سرکار راضی ہوئے. آج 15 رمضان المبارک کا دن یہ ہے. سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، تیرا شاہی میرا شاہی. تو اس خوشی ہمارے لیے ایک نہیں، دو نہیں، 3 خوشیاں ہیں کہ ہم اپنے مرشد کی خوشی میں راضی ہیں اور پھر ان کے مرشد کی خوشی میں بھی ہم راضی ہیں. جب ہم اپنے مرشد اور ان کے مرشد کی خوشی میں راضی ہیں تو اپنے مرشد کے دیے ہوئے فرمان اور ان کے مرشد کی دی ہوئی حدیثوں کو کیسے بھول رہے ہیں؟ جب ہم دونوں ہی ہستیوں سے راضی ہیں تو ان کے دیے ہوئے فرمان اور ان کی دی ہوئی حدیثوں کو کیسے بھول رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہے، ہمارے اندر کہیں نہ کہیں نقص پیدا ہو گیا ہے. وہ نقص کیا ہے کہ ہم ذکر کی بات کرتے ہیں، ذکر نہیں کرتے، نماز کی بات کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، عمل کی بات کرتے ہیں، عمل خود کرتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. دیکھیں، آسان لفظوں میں کہوں کہ ہم آپ کو مسجد میں نہیں لا سکتے. کورونا آپ کو لے آیا مسجد میں تو کون افضل ہوا، ہم یا کورونا؟ پچھلے سال کورونا میں تقریباً ہر گھر میں قرآن مکمل کیا گیا، تو افضل کون ہوا؟ مولوی افضل ہوا، پیر افضل ہوا، یا کورونا افضل ہو گیا کہ جس نے قرآن بھی پڑھا لیے، تہجد نمازیں بھی پوری کرائی؟ کورونا افضل ہے یا پیر یا ملا افضل ہے؟ تو پھر کہتے ہیں بگڑے کا مرشد ڈنڈا. آج کے دور میں کورونا نے سیدھا کر دیا تمام گروہ جو کل تک کرکٹ میچ کھیلتے تھے راتوں میں شہریوں میں، آج وہ تہجد کے چکر میں پڑھ رہے ہیں. تہجد پڑھے، پچھلی قضائیں نکالے. تو یہ سارے کرامات کورونا کی. کہتے ہیں کہ آپ کی کرامت، ہم نے کہا جی دور اعظم میں کرامت تو کورونا کی ہے، ہم تو پیچھے رہ گئے، ہم ماضی ہو گئے، مستقبل اور حال میں کورونا.
تو بہتر ہے اس وبا سے ایک ہی چیز سے بچا جا سکتا ہے، اور وہ کیا؟ جس کو اللہ چاہے بیمار کرتا ہے، جس کو اللہ چاہے شفا دیتا ہے۔ جس کو اللہ چاہے بیمار کرتا ہے اور جس کو چاہے شفا دیتا ہے، اور وہ خون کے آخری قطرے تک آزماتا ہے کہ شاید یہاں بھی ایمان نہ چھوڑ جائے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں یا اللہ والوں سے منسلک ہوتے ہیں، ان کا ایمان آخری قطرے تک برقرار رہتا ہے۔ اور وہ آخری قطرہ ہوتا کیا ہے؟ اس کے لیے سرکار نے فرمایا کہ جب تمہارے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ہو چل پڑتی ہے تو تمہارے خون میں اللہ کی تاثیر شامل ہو جاتی ہے۔ جب وہ نور اس خون میں شامل ہو جاتا ہے تو آخری قطرے تک نوری رہتا ہے۔ تو جس کا آخری قطرہ تک نوری ہو وہی بے ایمان کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے ذکر کی طرف دھیان دیں۔ دیکھیں، ہم پہلے مسلمان ہیں اور پھر ذاکر ہوئے، تو بینگ اے مسلم ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، اور بینگ اے ذاکر، بینگ اے قادری، مرشد کے متوالے کی صورت میں ہم پر ذکر لازم ہو گیا۔ یعنی کہ ہمیں 5 فرض نماز بھی پڑھنی ہے جو ہم پر فرض ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ذکر بھی کرنا ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، جب رات کو سونے لگیں گے تو ذکر کریں گے تو اس ذکر کی فکر بھی کریں گے کہ یہ جو ذکر کیا، نمازیں پڑھی، اس کا مقصد کیا تھا، اس کا مقصد حاصل کرنے کی فکر کریں گے۔ اور وہ فکر کیا ہوگا کہ میرے مرشد اور میرے مرشد کے مرشد مجھ پہ کرو، اے مرشد، اے میرے مرشد کے مرشد مجھ پہ رحم فرما، اے مرشد، میرے مرشد کے مرشد میری ظاہری باقی بیماری دور آسانی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی فکر یہ، اس کے بعد فکر اگلی۔ آپ کی یہ فکر مکمل ہو گئی، اگلی فکر ان کے ہاتھ میں ہے، کچھ تو ہے نا ان کے ہاتھ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ پہ لاسی سارا ہوں، یہ ہم امپلائی کر لیتے ہیں اپنے اوپر، ایسا نہیں ہے۔ سرکار سے جب پوچھا، سرکار نے فرمایا کہ آپ پہ لاسی سارا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ مرشد ہو آقا دو سے سن جیسا، اور مرید ہو سلطان بہو جیسا، تو آپ پہ لاسی سارا ہو۔ تو ہم سوچیں کس کیٹیگری میں بھائی؟ سلطان صاحب جیسا ہونے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا، تو ہم نہیں ہو سکتے۔ تو کیا ہو سکتے ہیں ہم اہل دل ہو سکتے ہیں۔ اہل دل ہو جس کا دل ہم وقت اللہ کا ذکر کرے، وہ مرشد کی نظر سے کرے، مرشد کی نگاہ سے کرے، مرشد کی محبت سے کرے، یا تم کرونا کے خوف سے کرے، کرے